बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मायरा खान को मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता होगा या पाकिस्तान में नहीं कोई जानता होगा, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी मायरा खान को देखा भी जाता है, पसंद भी किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आप कहेंगे कि जो एक एज है, नीश है, वो उसकी ड्रामा इंडस्ट्री है, और हमारे हमसाए मुल्क की जो एक नीश है वो उनकी फिल्म इंडस्ट्री है। और यहाँ पर जो ड्रामा जो एक बहुत ही मकबूल हुआ, जिसे बहुत ज़्यादा देखा, हमसफ़र, उसमें जब आती हैं माहिरा खान, तो एक नाम इनका बनता है, बहुत लोग इनको पसंद करते हैं, और उसके बाद पे दर पे इनको बहुत सी कामयाबियां मिलती हैं, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करती है और उसके बाद भारत जाकर भी काम करती हैं। कई लोग जहाँ इनको बहुत पसंद करते, इनके बारे में तारीफें करते नजर आते, वहाँ पे नाकिदीन की भी कुछ कमी नहीं थी, और ऐसे में इनकी जिंदगी में बड़े ही मुश्किल दौर आए जिसका जिक्र इन्होंने बहुत कम ही किया और कभी खुलकर नहीं किया। लेकिन पहली बार मायरा खान ने खुलकर अपनी जिंदगी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि इंसान दंग रह जाता है कि कितनी कम उम्री में कुछ ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ा, और क्या मायरा खान जो स्क्रीन पर हंसती मुस्कुराती नजर आती है, उसकी जिंदगी में क्या पीछे कोई दुख भी है, क्या तकलीफें भी है। मायरा खान ने पहली बार अपनी जिंदगी के बारे में कुछ चीजें जो है वो शेयर की, जिसमें उनकी पहली मोहब्बत को छोड़ के जाना, उसके बाद अपनी मोहब्बत को पाना, उसके बाद उस मोहब्बत को खो देना, और उसके बाद अपने बेटे के साथ जिन मुश्किलात और मसाइल का उन्होंने सामना किया, यहाँ तक कि जब तरक्की की मनाजिर वो तय कर रही थी, तो ऐसे में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जिसने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से हिला कर रख दिया, यहाँ तक कि वो डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सारी चीज़ों का शिकार हुई, और नफ्सियाती डॉक्टरों के पास उनको जाना पड़ा, उनको झटके पड़े, दौरे पड़े, बेहोश हुई, हॉस्पिटल एडमिट हुई। ये सब कुछ उनके साथ क्या हुआ उनकी ज़िंदगी में, ये आज उनके इंटरव्यू से मैं आपको बताती हूँ। अब ये जो सुपरस्टार अदाकारा माहिरा खान है, उन्होंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में अपनी पहली शादी की नाकामी का भी जिक्र किया, जो कि उनकी अली अस्करी से हुई थी। तलाक पर भी बात की और कहा कि अलहदगी के बाद भी हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हमने तय कर लिया था कि चाहे जितनी भी मुश्किलात आ जाए, लेकिन हमारा बच्चा हमारी पहली तरजीह होगी। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये मायरा खान की पहली मोहब्बत थी, और मायरा खान कहती है कि मुझे इस रिश्ते से निकलना मेरे लिए बहुत ही तकलीफ दे था। मेरी ज़िंदगी का बड़ा ही अजीबो-गरीब सा एक दौराहा था, जिसमें एक तरफ मैं खुशियाँ समेट रही थी, तो दूसरी तरफ गम और तकलीफ़ें जो है मेरी ज़िंदगी में घर कर रहे थे। ये सब कुछ क्या था? मायरा खान ने पहली जो शादी है वो 2007 में अली अस्करी से की थी। अच्छा, उनके यहाँ बेटा अज़लान पैदा हुआ, और शादी के 8 साल के बाद यानी कि 2015 में उनकी तलाक भी हो गई। अच्छा, अब वो बताती हैं अपनी बचपन की बातों से, ज़रा उनकी शुरू करते हैं। बड़ी अजीब-सी कुछ उन्होंने बातें बताई अपने दादा, दादी, खाला, चाचा, कज़िन्स, इन सब के साथ एक जॉइंट फैमिली में वो रहती थी। माहिरा कहती है कि उनकी वालिदैन की शादी के 8 साल बाद मैं पैदा हुई थी, और इन 8 सालों के दौरान वो कहती हैं कि उनके वालिदैन ने उम्मीद छोड़ दी थी कि उनके यहाँ कोई औलाद भी हो सकती है कि नहीं। लेकिन फिर एक मुआवज़ा हुआ और मैं पैदा हुई। फिर वो कहती है कि मैं बहुत ही लाडली थी। फिर 1 साल के बाद वो कहती है मेरा भाई भी पैदा हुआ, और यूँ हमारी फैमिली जो है वो कंप्लीट हुई। वो कहती हैं कि कुछ लोग नौमरी में बहुत से मुश्किलात लम्हात से गुजरते हैं, लेकिन वो कहती कि मैं बड़े ख्वाब देखा करती थी, सोचती थी कि ज़िंदगी में मेरे साथ क्या होगा। मैं बहुत एक दफ़ा एक मैंने इंटरव्यू सुना मायरा खान को कहते हुए कि माहिरा कह रही माज़ी के साथ, हाँ जी, मैंने माहिरा खान को ये कहते हुए सुना कि मैं सोचा करती थी कि मेरी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत होगी। मैं हर वक़्त ड्रामाज़ के बारे में सोचा करती थी। मैं ख्वाबों की ज़िंदगी में रहती थी, अपने आप से बातें करती थी, आईने के आगे खड़े होके अपने आप से बातें करती थी, तो ये मेरी ज़िंदगी थी। लेकिन वो कहती है मुझे नहीं मालूम था कि ज़िंदगी में मुझे बहुत से उतार-चढ़ाव से गुज़रना होगा। वो कहती हैं कि मेरे वालिद जो है वो 1969 में वुडस्टॉक गए थे, और वो एक बैंकर थे। लेकिन इससे पहले वो फिलाडेल्फिया से मास्टर्स की तालीम हासिल कर चुके थे। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उन्होंने बहुत से ममालिक का सफ़र किया। अपनी वालिदा के बारे में वो कहती हैं कि वो बहुत ही खूबसूरत और ख्वाब देखने वाली एक रोमांटिक खातून थी। वो मेरे वालिद की तरह वो कहती हैं कि तालीम याफ्ता थी, स्कूल में टीचर थी। उनकी ज़िंदगी एक दूसरे से बहुत ही मुख्तलिफ थी, वालिद और वालिदा की। वो कहती है कि मैंने अपने वालिदैन को हमेशा काम करते देखा, और बहुत काम करते देखा। फिर वो कहती है कि उनके वालिदैन की शादी तो अरेंज थी, लेकिन फिर अपनी ज़िंदगी के जो पहला प्यार है उसके बारे में वो बताती हैं कि किस तरह से अपने पहले प्यार को उनको छोड़ के जाना पड़ा, और उनकी ज़िंदगी का वो कितना एक मुश्किल दौर था। वो कहती कि छोटी उम्र में ही इनकी फैमिली ने प्लान किया कि वो अमेरिका शिफ्ट हो जाए। अमेरिका शिफ्ट होने के लिए उन्हें बहुत से चैलेंजेस का सामना था, क्योंकि वो कहती हैं कि पाकिस्तान में मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अमेरिका में
مجھے جانا پڑا، لیکن مجھے ایک شخص سے جانے سے پہلے محبت ہو گئی تھی. میں چاہتی تھی کہ اگر میں لاس اینجلس جا ہی رہی ہوں تو وہاں پہ میں اس کے ساتھ رہوں، لیکن مجھے اس کو بھی چھوڑ کے جانا پڑا. اور یوں 17 سال کی عمر میں امریکی شہر لاس اینجلس شفٹ ہوئی، اور وہاں پر جب پاکستان میں وہ اپنا اے لیولس کر رہی تھی، وہ بھی وہ کمپلیٹ نہیں کر سکی. تو کہتی میرے لیے بڑا ہی مشکل دور تھا، ایک اپنی پہلی محبت کو چھوڑ کے جانا، اے لیولس کا ادھورا رہ جانا، پڑھائی کا یوں ایک دم سے چھٹ جانا، اور پھر ایک بالکل ہی مختلف نئے ملک میں جانا، اور وہاں پہ بہت سے چیلنجز کو ہماری فیملی نے میٹ کرنا تھا. میرے والدین، وہ کہتی کہ کوئی امیر نہیں تھے، ایک اسٹرگلنگ فیملی تھی ہماری. وہ کہتی کہ میں امیر ماں باپ کی بیٹی نہیں تھی. کالج میں بھی میری دوستوں کی زندگیاں مختلف تھی، وہ پارٹی پر جا سکتی تھی، چھٹیاں منانے جا سکتی تھی، لائف انجوائے کر سکتی تھی. اور جب کوئی مجھ سے میری کالج لائف کے بارے میں پوچھتا ہے تو میرے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وہ کہتی کہ امریکہ میں جو میں نے وقت گزارا، تو میں سب سے زیادہ چیز مس کرتی تھی وہی بات. انہوں نے کہا کہ مجھے جس کو چھوڑ کر آنا پڑا، مجھے اس کی بہت یاد آتی تھی. میرے والد جو ہے وہ کیریئر کے لیے جدوجہد کر رہے تھے کیلیفورنیا میں، اور ساتھ میرا بھائی تھا. میں اور میرا بھائی جو ہے ایک چھوٹے سے تنگ سے اپارٹمنٹ میں رہا کرتے تھے، جس کے قریب ایک کمیونٹی کالج تھا جس میں ہم جایا کرتے تھے. پھر وہ کہتی کہ امریکہ میں رہتے ہوئے مجھے بہت سے مواقع ملے، میں نے بہت سے کام کیے، میں نے انوینٹری میں ملازمت کی. کئی ملازمتیں کرنے کے بعد وہ کہتی جب پاکستان میں MTV شروع ہوا تو کہتی میں نے وہاں ویڈیو جوکی کے طور پر کام کرنا شروع کیا، اور یہ ان کے کہہ لیجیے کہ اس کیریئر کا آغاز تھا شوبز کی دنیا میں. پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میری ذاتی زندگی کے جو چیلنجز تھے وہ بڑے ہی خوفناک تھے. کہتی ہیں کہ میں پاکستان تو آئی، اور میں نے اپنی پہلی محبت سے یعنی کہ علی عسکری سے شادی کی. علی عسکری یعنی جن کو 17 سال کی عمر میں چھوڑ کر آ گئی تھی، آخر کار جب وہ اتنے سالوں کے بعد واپس گئی تو اسی علی عسکری سے انہوں نے شادی کی. یعنی کہ یہ ان کی ایک دیرینہ محبت تھی، اور اسی محبت سے جب وہ الگ ہوئی تو وہ کہتی ہیں کہ میں بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی اور بکھر گئی تھی. وہ کہتی ہیں کہ ویڈیو جوکی کے طور پر میرے کیریئر کا آغاز کیا، اور آن اسکرین آنے کے بعد قریبی لوگوں سے بہت مجھے پیار ملا، لیکن ذاتی زندگی میں معاملات جو ہے میرے کچھ آسان نہیں تھے. پھر ماہرہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹے کی پیدائش سے پہلے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری شادی شدہ زندگی زیادہ نہیں چلنے والی. لیکن جب وہ کہتی ہیں کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس رشتے کو نبھانے کے لیے آپ کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں میں جانتی تھی کہ رشتہ زیادہ نہیں چلے گا، اور یہ میرے لیے ایک بہت ہی مشکل اور تکلیف دہ دور تھا. پھر وہ کہتی ہیں کہ ذاتی طور پہ میں الجھن کا شکار تھی، سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں ڈر گئی تھی. دوسری طرف پروفیشنل زندگی میں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ڈرامہ ہم سفر کے بعد اچانک کامیابی مل جائے گی. ایک بڑا عجیب سا وقت تھا کہ ایک طرف میں ترقی کی منازل طے کر رہی تھی اور دوسری طرف میری زندگی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی. پھر اداکارہ نے یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ ہمیشہ سے منفرد کام کرنا چاہتی تھی، اور ہمیشہ سے وہ بالی ووڈ اسٹار شاہ رخ کے ساتھ کام کرنا چاہتی تھی. اور پھر کہتی ہے کہ یہ موقع بھی مجھے زندگی میں مل گیا. اچھا، وہ کہتی ہے کہ میری شادی ناکامی کے سفر پر چل رہی تھی، پروفیشنل کیریئر میرا بلندیوں کو چھو رہا تھا. جب آپ ایسے وقت سے گزرتے ہیں تو آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے، تمام راستے آپ کو بند دکھائی دیتے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب کوئی ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے. میں جانتی تھی کہ میرا بچہ میرے ساتھ رہے گا، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ مجھے اپنے والدین کے اوپر نہیں ڈیپینڈ کرنا. بڑا ہی مشکل وقت تھا، مجھے حوصلے کی ضرورت تھی. پھر وہ کہتی ہیں کہ علی عسکری سے لڑکی کے بعد میں چند سال بہت تکلیف دے تھے. دو اچھے لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے. ہم دونوں کے درمیان ظلم و زیادتی کا تعلق نہیں تھا. ہم دونوں کی چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی، اور ہم دونوں مختلف طریقوں سے اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کر رہے تھے، لیکن آخر میں اس رشتے کو ختم کرنا بڑا تکلیف دہ تھا. تاہم رشتے کو بچانے کے لیے وہ کہتی ہے میرے اوپر تھوڑا دباؤ بھی تھا گھر والوں کی طرف سے بھی کہ رشتے کو بچایا جائے. پھر انہوں نے انکشاف کیا کہ ان کی پرورش ایک ماڈرن خاندان میں ہوئی جہاں رشتوں کا احترام کرتے ہیں، علیحدگی کے بعد بھی ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، اور بچہ ہماری اولین ترجیح ہے. اچھا، اب وہ کہتی ہے میری زندگی کا ایک اور بڑا تکلیف دہ دور شروع ہوا کہ جہاں مجھے ایک طرف ترقی مل رہی تھی، فلم رئیس میں مجھے شاہ رخ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، مداحوں کا شدید رد عمل بھی دیکھنے میں آیا. اب یہاں پر ان کی زندگی کا بڑا ہی خوفناک دور شروع ہوتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت ٹرول بھی کیا گیا، دماغی صحت میری شدید متاثر ہوئی، میں بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار ہوئی. پھر وہ کہتی ہیں کہ 2017 کا واقعہ ہے جب اداکار رنبیر کپور کے ساتھ ان کی سگریٹ نوشی کی ایک تصویر جو ہے وہ انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی. تو وہ کہتی ہے 2017 میں رنبیر اور مائرہ جو ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ نیو یارک میں انہیں دیکھا گیا تھا کہ دونوں جو ہے وہ سگریٹ کر رہے ہوتے ہیں، سفید لباس پہنا ہوتا ہے مائرہ نے، اور رنبیر جو ہے وہ ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. تو اس پہ انہیں بہت تنقید کی گئی، بہت ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا. تو وہ کہتی ہے کہ وہ سال میرے لیے بہت مشکل تھا. ایک طرف فلم رئیس ریلیز ہوئی، فلم ورنہ بھی ریلیز ہوئی، اور اسی سال تصویریں بھی ریلیز ہوئی. تو جہاں میں نے خوشی کو انجوائے کرنا تھا کہ مجھے اتنی اچھی فلمیں ملی، وہیں پر مجھے ٹرول کیا گیا. اور یہ خاص طور پہ اس وقت ہوا جب میں اپنا یہ کیریئر میں اوپر کو جا رہی تھی. یہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے. کہتی یہ سب کچھ میرے لیے بہت غیر متوقع تھا. رئیس اور ورنہ کے بعد سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن اچانک ہی سوشل میڈیا پر میرے اوپر حملہ ہوتا ہے اور سب کچھ سیاست کی نظر ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پولیٹیکل تھیں.
تو یہ سب کچھ جو ہے یہ سب کچھ ان کی زندگی میں چل رہا تھا. اچھا ماہرہ کہتی ہیں کہ سوشل میڈیا پر مجھے دھمکیاں بھی دی گئیں, منفی ٹویٹس بھی مجھے کی گئیں, مجھے فون کالز کے ذریعے دھمکایا بھی گیا. وہ کہتی ہیں کہ میں فلم کو پروموٹ کرنے کے لیے بھارت نہیں جا سکتی تھی, میں نہیں جا سکی. میں صرف ایک چیز چاہتی تھی کہ مجھے امید تھی کہ فلم میرے ملک میں ریلیز ہوگی, کیونکہ میں جانتی تھی کہ لوگ اسے دیکھنے آئیں گے, کیونکہ لوگ شاہ رخ کو پسند کرتے ہیں. اس واقعے کے بعد وہ کہتی ہے میں سخت ڈپریشن کا شکار ہو گئی, کیونکہ بجائے اس کے کہ مجھے اپریشیٹ کیا جاتا, ہر جگہ سے مجھے ٹرول کیا جا رہا تھا. میں بہت بے چینی کا شکار رہنا شروع ہو گئی. اور اس کے بعد وہ کہتی ہے میری تصاویر بھارتی اور پاکستانی چینلز پر مسلسل نشر ہو رہی تھی. میں پاکستان واپس تو آ گئی, لیکن یہاں کے لوگ بھی مجھے مسلسل بول رہے تھے کہ میں وہاں کیوں گئی. دونوں ممالک کے لوگ جو ہے مجھ پر سخت تنقید کر رہے تھے. میں شدید انزائٹی میں مبتلا ہو گئی تھی, یہاں تک کہ ایک دن مجھے گھبراہٹ کے دورے پڑنے شروع ہو گئے, مجھے شدید جھٹکے لگے اور میں بے ہوش ہو گئی. اور اس کے بعد مجھے ماہر نفسیات کے پاس ریگولر جانا پڑا, اور تھراپسٹ نے مجھے بتایا کہ میں شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہوں. تو جناب یہ تھی ماہرہ خان کی زندگی کی کہانی, جو انہوں نے پہلی بار بڑے کھل کر بیان کی, اپنی شادی کی زندگی, اپنی لو لائف, اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ اور اپنے ساتھ پیش آنے والا وہ واقعہ جس نے ان کو ذہنی مریض بھی بنایا, یہ سب کچھ بھی انہوں نے. معذرت کے ساتھ ذہنی مریض تو مجھے نہیں کہنا چاہیے, لیکن نفسیاتی دباؤ کا وہ شکار ہوئی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.